صاحب پہلے تو اپوزیشن باتیں کرتی تھی کہ اپنے لوگوں کو عمران خان صاحب این آر او دے رہے ہیں، اب تو باتیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ ملک دشمن عناصر کو وفاقی حکومت کی جانب سے این آر او دیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کے پچھلے پروگرام کے اندر بھی یہ ڈسکلوز کیا تھا کہ جو صاحب بہادر یہ بلاول زرداری صاحب پاکستان کے اوپر، پاکستان کی موجودہ حکومت کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، عمران خان صاحب کے اوپر جو کلبھوشن سنگھ یادیو کے حوالے سے اتنے بڑھ کے اور چڑھ کے چھکے اور چوکے مارنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، ان کی والدہ محترمہ کی 1989 میں حکومت تھی، راجیو گاندھی جناب دورے پہ آئے، راجیو گاندھی اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، میریٹ کے سامنے جو کشمیر ہاؤس اور پنجاب ہاؤس اور بلوچستان ہاؤس ہے وہاں پر بورڈ لگے ہوئے تھے کشمیر ہاؤس کے، تو انہوں نے جناب ان کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو وزیر اعظم پاکستان تھی اس وقت، ان کے حکم پہ وہ کشمیر ہاؤس کے بورڈ ہٹا دیے گئے کہ کہیں راجیو گاندھی صاحب ناراض نہ ہو جائے، کہیں انڈیا ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں، اور آپ پوری پاکستانی قوم کو پتہ چلنا چاہیے۔ آج شیریں مزاری صاحبہ نے کچھ چیزیں کھولی ہیں، کلبھوشن سنگھ یادیو کے ایشو کو یہی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، یہی مساق جمہوریت کی چھتری تلے یہ سارے جو بندر باٹ کی ہوئی تھی، ان ساری 5-6 پارٹیوں نے، اس میں نواز شریف صاحب، اس میں زرداری صاحب، اس میں اسفند یار ولی صاحب، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب، اور اس میں مولوی فضل الرحمان صاحب، اور وہ گینڈا سوامی جو باہر بیٹھا ہوا الطاف حسین جو اس وقت ان کے ساتھ سارے ملے ہوئے تھے، ان ساروں نے مل کے کنسلٹیشن کے ساتھ یہ جو کلبھوشن سنگھ یادیو کا ایشو تھا، یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ اور ملک دشمن طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے اور مودی کو خوش کرنے کے لیے خود جان کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کر گئے، یہ خود لے کر گئے، اور یہ پورا انڈین را، انڈین اسٹیبلشمنٹ اور مودی کی سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ اور نون لیگ کے ان سارے ہواری جو تھے، ان ساروں کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ یہ طے ہوا کہ کس طریقے سے کلبھوشن سنگھ یادیو کو ریلیف دینا ہے۔ تو طریقہ کار یہ سوچا گیا کہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جاتے ہیں، جب وہاں پر پاکستان خود جائے گا تو پھر وہاں پہ جو کیس چلے گا پھر وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پر نمبر گیمز کیا ہے ججز کی اور کیا نہیں ہے۔ تو جناب جب یہ لے گئے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، تو اب پاکستان انٹرنیشنل رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق اقوام متحدہ کا ممبر ہونے کی حیثیت سے وہ پابند ہو گیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کہ جو اس کلبھوشن سنگھ یادیو کے حوالے سے جو فیصلے بھی ہوں گے، جو سجیشنز بھی ہوں گی، جو پروپوزلز ہوں گی، جو ریکمنڈیشنز ہوں گی اور جو ڈیسیژنز ہوں گے، پاکستان اس کا پابند ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ اس پوری ہیئرنگ کے بعد کہ جناب اس کو کونسلر کی رسائی دی جائے، ٹھیک ہے جی، اس کے حوالے سے اب پاکستان کی حکومت پابند اور مجبور ہے، اور اس مجبوری کے تحت اس کو جو ہے وہ رسائی دی جا رہی ہے، لیکن اس رسائی کے حوالے سے بھی تمام ان چیزوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں کوئی پاکستان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اب اس چوہان صاحب یہ تو ہو گیا ان کا، کیا یہ جو شور آج مچا ہوا ہے اسمبلی میں اور باہر شور مچا ہے کہ کلبھوشن کو این آر او دے رہے ہیں، ایسی کوئی بات ہے؟ یار کون سا این آر او، یار خدا کا این آر او ان کے دماغوں میں گھسا ہوا ہے، کیونکہ ان کی امی محترمہ نے بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے لیے، اپنے خاوند کے لیے اور ان سارے حواریوں نے جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے جنرل مشرف سے لیا تھا۔ اب ان کو ہر چیز میں این آر او یاد آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ این آر او کے خود عادی ہیں، تو ان کو اپنی شکل ہی جو ہے وہ ہر ایک کے جو سامنے آئینہ شکل کی صورت میں ہوگا اس میں ان کو نظر آتا ہے، ادروائز کوئی ایسی بات۔ تو چوہان صاحب وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرڈیننس جو اسمبلی میں لے کے آئے یہ تو ہمارے واویلا مچانے کے بعد لے کے آئے، ہو سکتا ہے یہ وہ بھی نہ لے کے آتے۔ وہ سر ویسے ہی جو ہے نا یہ نمبر ٹانکنے لگے۔ میں نے دو باتیں پچھلے کئی دنوں سے کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کمرے میں بند کمرے میں بیٹھ کے خط بازی اور بیان بازی تک کے محدود لیڈر رہ گئے ہیں، اور یہ بلاول زرداری صاحب جو ہے یہ جناب صرف اور صرف 2 پریس کانفرنس مہینے میں اور جناب مہینے میں 1 تقریر اسمبلی کے فلور پہ، بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔
مجھے بتائیں ایک اپوزیشن لیڈر، اور وہ اپوزیشن پارٹی کے جو 40 سال سے اقتدار میں رہی ہے، ان کو سارا طریقہ کار پتہ ہے پارلیمانی جمہوریت کے اندر حکومتوں کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے پازیٹیو طریقے سے۔ ان سے پوچھو کوئی شیڈو کیبنٹ انہوں نے بنائی ہو، ان سے پوچھو انہوں نے کوئی جناب شیڈو پالیسی دی ہو، ان سے پوچھو کہ پاکستان کے اندر صنعت سے لے کے زراعت سے لے کے تجارت سے لے کے کووڈ-19 سے لے کے امن عامہ سے لے کے دفاع سے لے کے خارجہ امور سے لے کے داخلہ امور تک کسی میں بھی انہوں نے کوئی پراپر طریقے سے کوئی سجیشنز دی ہو، کوئی پروپوزلز دی ہو، کوئی ریٹرن لوگوں کے سامنے رکھا ہو کہ ہاں جی پاکستان کی حکومت اور عمران خان صاحب کی حکومت اس فیلڈ کے اندر، اس منسٹری کے اندر ٹھیک نہیں چل رہی، ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنی پالیسیز بنانی چاہیے۔